بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ فرما دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ حضرات، آج کے اس درس میں ہم علم غیب پہ بات کریں گے۔ علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ خاصے کا معنی ہوتا ہے کہ اس میں دوسرا کوئی نبی، ولی، فرشتہ شریک نہیں ہوتا۔ الخاصۃ ما لا یوجد فی غیرہ۔ خاصے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا۔ جس کا جو خاصہ ہوتا ہے اس میں وہ اکیلا ہی ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس میں کوئی نبی، ولی، فرشتہ شریک نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ علم غیب میں کسی نبی، ولی، فرشتہ کو سمجھیں گے وہ شرک کریں گے اور مشرک کہلائیں گے۔ یہ اٹل ایک فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں کتنی واضح بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی زبانی ان کو خود کہہ دیجئے کہ لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اللہ کہلوا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا۔ قرآن کی یہ گواہی ہے۔ اس کے باوجود اگر کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو یہ قرآن کا انکار ہوگا۔ اور جب اصول کے تحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غیب نہیں جانتی تو مخلوق میں سے اور کون غیب جانتا ہوگا؟ اس لیے کوئی نبی، ولی، بزرگ، فرشتہ غیب نہیں جانتا۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی ایک بھی فرد ایسا نہیں جو غیب کو جانتا ہو۔ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی مخلوق میں سے کوئی بھی فرد ہو وہ غیب نہیں جانتا، غیب صرف ایک اللہ ہی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبانی فرمایا کہ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا، نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ میں غیب جانتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول خود گواہی دیتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تو دوسرے لوگ جو کہیں گے کہ رسول جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے رسول کو جھٹلا دیا ہے، اپنا فیصلہ رسول پر ٹھونس دیا ہے۔ رسول کا فیصلہ انہوں نے نہیں مانا، نہ انہوں نے قرآن کا فیصلہ مانا ہے۔ تو یہ سورۃ لقمان ہے۔ اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑا سنہری اصول بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اللہ کی وہ ذات ہے کہ قیامت کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا نازل کرنا اور اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے کہ بارش کب ہوگی۔ بعض اوقات بادل تو آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بارش آئے گی لیکن بادل آنے کے باوجود واپس ہو جاتے ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان میں سے بارش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ مادہ کے رحم میں کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، نبض کے ذریعے پتہ چلتا، تو یہ تب چلتا ہے جب بچہ بن جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا کہ یہ لڑکی ہے، لڑکا ہے، نیک ہے، بد ہے، سیاہ ہے، سفید ہے، گورا ہے، کالا ہے، اس کا مزاج کیسا ہوگا۔ تو یہ اللہ کا قانون اور فیصلہ اپنی جگہ پہ اٹل ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا
تکسب غدا، کسی کو یہ علم نہیں کہ اس نے کل کو کیا کرنا ہے۔ پروگرام تو ہوتے ہیں، بناتے ہیں لوگ، کل یہ کریں گے وہ کریں گے، فلاں جگہ جائیں گے، ہمارا یہ پروگرام ہے، لیکن وہ پروگرام طرح کے طرح رہ جاتے ہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ اس نے کون سی زمین میں کب کیسے مرنا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یہ اللہ ہی خبر رکھنے والا ہے، وہ سب خبروں کو جاننے والا ہے، ان باتوں کا جاننے والا، اور ان باتوں کی خبر اللہ ہی کے پاس ہے، کسی کو مخلوق میں سے اس بات کا علم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، لا تعلمهم نحن نعلمهم، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مدینے والے منافقوں کے حالات کو، چالوں کو، ان کے مخفی پروگراموں کو آپ نہیں جانتے۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ جو مدینے کے ارد گرد رہتے ہیں، آپ کے آس پاس رہتے ہیں، آپ کے بیچ میں رہتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، تو ان کے بھی پروگراموں کا آپ کو علم نہیں۔ جب نبی کریم کوئی بات بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کہنے سے، وحی سے بتاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا نازل ہونا بھی علم غیب کی نفی ہے۔ اگر آپ پہلے ہی جانتے ہو تو وحی کا کیا معنی ہے؟ یہ قرآنی صورتیں جو نازل ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اس بات کا آپ کو علم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو میں نے قرآن سے الفاظ پڑھے ہیں کہ لا تعلمهم نحن نعلمهم، یہ مدینے کا واقعہ ہے، تو اب تک تو نہیں جانتے، تو پھر حوض کوثر والی حدیث میں کتنی وضاحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ آئیں گے تو میں کہوں گا کہ ان کو آگے آنے دو، میں ان کو پانی پلاؤں، لیکن فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے ہاتھ سے پانی پینے کے لائق نہیں ہے، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی بدعات جاری کر دی جن کا آپ کو علم نہیں ہے۔ قیامت تک فرشتوں کا بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو علم نہیں، اور وہ جو سامنے کھڑے ہیں جن کو کہہ رہے میں پانی پلاؤں، ان کا بھی علم نہیں ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ تو جن کو دیکھ کر بھی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیسے ہیں، یہ بدعتی ہیں، اس قابل نہیں ہے، تو ان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو پانی پلاؤں، تو پتہ چلا کہ آپ کو اب تک بھی علم غیب نہیں ہے۔ تو بیر معونہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ دھوکے سے قاری 70 لے گئے، اور انہوں نے وہ جا کر راستے میں قتل کر دیے، ایک دو آدمی ان سے بچے۔ تو انہوں نے یہ جو خبر بتائی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فوج نہ بھیجتے اور وہ لوگ قتل نہ کرتے۔ ان کا قتل کرنا علم نبی کو نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ اگر نبی کو علم ہوتا کہ ان لوگوں نے میرے ان ساتھیوں کو قتل کر دینا ہے تو نبی کریم کبھی بھی ان کے ساتھ ان کو نہ بھیجتے۔